ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ سب سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ واصف انصاری کا ویلکم کروں گا، اور آج کا ٹاپک دا نیڈ آف یوتھ ریولیوشن، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پاکستان کی جان، کراچی کی شان، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے، اور بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ہمارے لیے مینٹور کی مانند ہیں، آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، ہماری عمروں سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے نا ہمیں اتنی عزت دینا کے لیے بہت شکریہ۔ جی فاروق ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا کوشچن یہ کرنا چاہوں گا، ہاؤ آر یو اینڈ ہاؤ از یور کوارنٹین گوئنگ؟ میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے دنیا کی تاریخ کا، حالت امن کا، کہ دنیا کے ہر شہری کی حالت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے پوری دنیا کی حالت ہے، جیسے آپ کی حالت ہے، ویسی میری حالت ہے، یعنی ہم سب اسی کیفیت سے اور اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ایک جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ تو یہ پہلی بار شاید ہوا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اور سوشل ڈسٹنس جو پہلے خاص کنٹیجیس ڈیزیز جو لگنے والی بیماریاں ہوتی تھی ان کے لیے تھا، اب یہ ایک ایسی بیماری آ گئی ہے جو نہ ذات دیکھ رہی ہے، نہ علاقہ دیکھ رہی ہے، نہ مذہب، نہ مسلک، نہ رنگ، نسل، اس نے سب ہی کو یکساں طور پر متاثر کیا، گورا ہو کالا ہو، اس نے امتیاز نہیں کیا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی۔ اتنی زیادہ کوئی وبا اتنی منصفانہ ہو، ٹیریٹوریلی بھی، جغرافیکلی بھی، ریلیجسلی بھی، سیکٹیرین وائز بھی، ریس وائز بھی، ایتھنک اس وائز بھی، یہ سبھی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے دنیا کی تاریخ کا، حالت امن کا۔ تو اس میں جو صورتحال کسی بھی گلوبل سٹیزن کی ہے وہ آپ کی ہے، وہ واصف انصاری کی ہے، وہ میری ہے، ہم سب کی ایک ہی جیسی حالت ہے۔ Okay, now going towards our topic, I would like to ask, what is youth according to you? Youth according to me is energy, is vigor, is passion, fire, vision and innovation. And young and energetic like Dr. Farooq Sattar too. Am I right or wrong? دیکھیں نا، وہ پھر وہ یوتھ کیفیت ہے، وہ کیفیت کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ دل جوان ہونا چاہیے اور دل میں جذبہ ہونا چاہیے کچھ کرنے کا، انرجی کا لیول وہ نہ ہو، پیشن وہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ خود بہت سارے کام نہیں کر سکتے، جس طرح کی موبلائزیشن درکار ہے پوری دنیا میں بھی شاید، اور اس چیلنج کے بعد اور خاص طور پر، اور پاکستان میں تو ایک عرصے سے تھی، اور جینیون موبلائزیشن، تو اس میں اس موبلائزیشن کو کریٹ کرنے کے لیے پیشن چاہیے، وہ ہے میرے پاس۔ شاید انرجی کا لیول وہ نہ ہو، شاید اسٹیمنا کا لیول وہ نہ ہو، ایج اور کچھ فزیکل لمیٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو کام میں چاہتا ہوں کہ ہونا چاہیے وہ میری یوتھ کر سکتی ہے۔ وہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوان کر سکتے ہیں، 18 سال سے 35 سال کی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے ہی پاکستان کو ہر موقع پہ بچایا۔ ہر اہم تحریک اور ہر اہم تبدیلی جو بظاہر تبدیلی ہے، اگر وہ بھی آئی ہے تو ان کے دم و خم سے آئی ہے۔ تو میں اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایک عوامی تحریک ہو، اس میں نوجوانوں کا ایک کردار تھا، پھر MQM کے بانی اور قائد جناب الطاف حسین نے تو یہ عمل جو تھا وہ بنایا ہی نوجوانوں کا عمل تھا، ایک یوتھ پولیٹیکل فینومینن تھا۔ اور پھر PTI کے سربراہ عمران خان صاحب جو آج وزیر اعظم ہے، وہ بھی اس مسند پر پہنچے ہیں، تو اس میں یوتھ کی سیڑھی ہی کام آئی ہے۔ لیکن یوتھ کی امپاورمنٹ نہیں ہوئی بدقسمتی سے اب تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی امپاورمنٹ سے ہی یوتھ کی انرجی کو انلیش کر سکتے ہیں۔
جو ایک پوٹینشیل انرجی ہے, اس پوٹینشیل انرجی کو ہم کائنیٹک انرجی, ایک ہم متحرک انرجی بنا سکتے ہیں. جو انرجی چھپی ہوئی ہے اس کو انلیش کرنا ہے, اور وہ یوتھ کر سکتا ہے, اور وہ یوتھ میں انرجی. جی بالکل ڈاک, آپ نے جس طرح بات کی اور جس طرح آپ نے یوتھ کا فیکٹر تو آپ نے بیان کر دیا, لیکن جب یوتھ انوالومنٹ کی بات کی جاتی ہے تو یوتھ انوالومنٹ ان پالیٹکس کی بھی بات کی جاتی ہے. تو میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پالیٹکس کس چیز کو کہتے ہیں؟ پالیٹکس اپنے جیسے لوگوں کی خدمت ہے, انسانوں کے لیے ایک بہتر زندگی کے مواقع فراہم کرنا, اور ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کو یقینی بنانا. اور بنیادی بات کیا ہے کہ ہر انسان کی عزت نفس کو قائم کرنا. اور اگر وہ عزت نفس مجروح ہوئی ہے 70 سالوں میں پاکستان میں, تو آج ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ یہ یوتھ کے ذریعے سے ہر شہری کی, ہر انسان کی بلا تفریق رنگ و نسل, مذہب, مسلک, علاقہ, زبان, اس کی عزت نفس کو بحال کریں, اسے عزت کے ساتھ جینے کا اور عزت کے ساتھ مرنے کا موقع دیا جائے. یہ میرے نزدیک جو ہے وہ پالیٹکس ہے. اور اس میں جو سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ کسی بھی ملک کا, کسی صوبے کا, کسی شہر کا, کہ جہاں لوگوں کی رائے اور آرا سے منتخب ہو کر لوگ آتے ہیں, یہ طریقہ ہے سیاست میں لوگوں کو آگے لانے کا. پھر ان لوگوں پر ذمہ داریاں ہیں, انہیں اختیار ان کے پاس ہوتا ہے, تو وہ اس اختیار کو یوز کر کے اپنے اس منشور پر عمل کریں, نصب العین پر, جس میں انہوں نے کہا, جو ہر پارٹی کہتی ہے, لیکن میں اس کو کرسٹلائز کر کے کہتا ہوں کہ ہم ہر پاکستانی کی عزت نفس کو بحال کریں گے, ہر پاکستانی کو عزت کے ساتھ جینے کا اور عزت کے ساتھ مرنے کا موقع دیں گے, ہر پاکستانی بلا تفریق رنگ, نسل, مذہب, مسلک, علاقہ, زبان, اس کے یکساں حقوق ہوں گے اور اس کا یکساں احترام ہوگا. اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اس کی نسل, اس کا علاقہ کوئی بھی ہو, زبان کوئی بھی ہو, مسلک, اس کا یکساں احترام ہونا چاہیے. اور قانون کا اطلاق بھی اس پہ یکساں ہو. یہ نہیں ہو کہ ایک طبقے پہ قانون کا اطلاق کچھ اور ہے اور دوسرے طبقے پہ قانون کا اطلاق کچھ اور ہے. یکساں احترام, یکساں حقوق اور قانون کا یکساں اطلاق, یہ ہے لب لباب. اب اس میں تعلیم, صحت, یہ بنیادی جو حقوق ہیں, زندہ رہنے کا حق ہے, اس کی نقل و حرکت کا حق ہے, یہ آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس اور جو پالیسی کا جو سیکشن ہے, فنڈامنٹل رائٹ اور اس کے بعد پالیسی کا, یہ پاکستان کے آئین میں شروع کے 38 جو آرٹیکلز ہیں شکیں, ان میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جی میں اپنے کو ہوسٹ کی طرف جانا چاہوں گا. واصف, آپ کے لیے کوئی اگر کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے تو کائنڈلی. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اگر میں آپ کی بات کر لوں تو آپ نے اپنی پالیٹکس کا آغاز آج سے 36 سال پہلے کیا. یو بیکم دی ینگیسٹ میئر آف دس سٹی, دا میٹروپولیٹن سٹی کراچی, دنیا کا 7واں بڑا شہر, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے آپ 27 سال کی عمر میں میئر تھے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یوتھ جو ہے, ینگ بلڈ جو ہے, اس کو پالیٹکس میں کیوں آنا چاہیے, اور کیا پالیٹکس میں ینگ بلڈ آ کے پالیٹکس کو کرسٹلائز اور پیوریفائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے سیاست کا آغاز 1979-80 میں کیا, تو آج 2020 ہے, تو 40 سال ہو گئے مجھے. جو عملی سیاست کہیں, جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کہیں, تو وہ 40 سال پہلے میں نے شروع کی. اور ہاں, میں میئر بنا آج سے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 1988 میں, تو وہ بھی کوئی 32 سال ہو گئے اسے. اور میں 28 سال کی عمر میں مجھے میئر بنایا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے. اور ہم دونوں کا دور, یہ جو موجودہ دور ہے, میرے ایک اور کولیگ جو وسیم اختر ہیں MQM کے, ان کے مقابلے میں ہمارا دور بہرحال بہتر تھا. مصطفیٰ کمال کا دور مثالی تھا, میرا دور بہتر تھا, اور وسیم اختر کا دور ایک ناکام میئر کا دور ہے. میں اس کو بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا, بالکل کھل کے کہوں گا. اس لیے نہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی جب وہ میئر بنے تھے, بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں.
اس میں نہ اہلی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے, ترجیحات کا بھی تعلق ہو سکتا ہے, نہ تجربہ کاری کا بھی تعلق ہو سکتا ہے. تو بھائی نہ تجربہ کار تو ہم بھی تھے 28 سال کی عمر میں جب میئر بنے تھے, 33 سال کی عمر میں مصطفیٰ کمال بنے تھے. مصطفیٰ کمال کو میرے مقابلے میں ایڈوانٹیج تھا کہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور بڑے موافق اور فیوریبل حالات تھے, اختیار تھا, اقتدار تھا, وسائل تھے, جو کہ میرے پاس بھی اتنے نہیں تھے. وسیم اختر سے تھوڑے زیادہ وسائل, تھوڑے زیادہ اختیارات, اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. میری ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں, اس دور کی کاؤنسل اور بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بھی, لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی جو کر سکتے تھے وہ نہیں کیا. اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے. اب میں یوتھ کے اوپر آتا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یوتھ کو اس لیے اب یہ انیویٹیبل ہو گیا ہے, انیوائڈیبل, ناگزیر کہ یوتھ کو امپاور کیے بغیر, انہیں فرنٹ لائن پر جو ہے نا وہ اگلے مورچوں پر ان کو بھیجے بغیر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن اور استحکام, پاکستان میں ہر شہری کو یکساں حقوق ملے, اس کا یکساں احترام ہو, اور پاکستان کی سیاسی نظام میں جو خرابیاں ہیں, اقربا پروری, وڈیروں جاگیرداروں کا تفکر, موروثی سیاست اور چند سو خاندانوں کا قبضہ اور پیسوں کی ریل پیل, اور پھر انتخابی سیاست میں بھی کروڑوں روپے جب تک آپ خرچ نہیں کرتے اس وقت تک آپ ایم این اے ایم پی اے نہیں بن سکتے. تو یہ ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی موبلائزیشن اور بہت بڑی تحریک یوتھ کی چاہیے, اور پہلے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یوتھ کا نعرہ لگائیں, یوتھ کو استعمال کریں, یوتھ جلسے تیار کریں, اسٹیج بنائیں, بینر لگائیں, جھنڈے ہاتھ میں تھامیں, نعرے. یہ صرف یوتھ امپاورمنٹ نہیں ہے. 65% بلدیاتی ایوانوں میں اور کاؤنسل میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوان ہونے چاہیے. 65% صوبائی اور قومی ایوانوں میں 35 سال سے کم عمر جوان ہونے چاہیے, جوان ہونے چاہیے. اور اگلا میئر کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ, خیرپور, شکارپور اور لاہور, کوئٹہ, پشاور اور پورے ملک کے جو انجن ہیں, بڑے اور چھوٹے شہر, ان کا میئر بھی 35 سال سے کم عمر کا لونڈا ہونا چاہیے. لونڈوں کے ہاتھوں میں سیاسی عمل آنا چاہیے, یہ لفنگوں کے ہاتھوں سے سیاسی عمل کو لینا چاہیے. یہ ہے کرسٹلائز کر کے میں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور باقی 35% 35 اور 40 سال کی بڑی عمر کے ہوں گے, ہماری عمر کے بھی لوگ ہوں گے اس کاؤنسل میں, ان ایوانوں میں, تجربے کے ساتھ, تجربہ بھی ساتھ بلینڈ ہوگا, لیکن رسک لینا, جرأت مندی کے ساتھ فیصلے کرنا, اسٹیٹس کو کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا, کرپشن سے کوسوں دور ہونا, یہ یوتھ میں تو کوالٹی ہو سکتی ہے. یہ جو ہماری پرانی جو لیڈرشپ ہے, چاہے کسی جماعت کی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پھر ایم کیو ایم پاکستان کی ہو, اور اب پی ٹی آئی میں بھی یہ جو یہ ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے, چینی اور آٹے کا اسکینڈل, تو یہ وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں جو کرپشن اور جو مراد کی سیاست ہے, اور الیکٹیبلز کو الیکٹ کرایا گیا, یوتھ کو استعمال کیا گیا سوشل میڈیا پہ, فزیکلی جلسوں میں اور مہم میں, لیکن یوتھ کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. تو میرا فارمولا یہ ہے کہ یوتھ کو, یہ جو یوتھ پارلیمنٹ ہے آپ کی, اور یہ جو رضوان جعفر نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اس کی پوری ٹیم نے, میں آپ سب لوگوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ ماڈل بنا کر بتا دیا کہ ہم صرف ڈاکٹرز یا پارلیمنٹیرینز نہیں, بلکہ ہم پریکٹسنگ پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم پریکٹیکل پالیٹکس کر سکتے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, اور ہمیں کچھ کرنے کا جذبہ ہے, ہمیں موقع دیا جائے. اور 65% نمائندگی 35 سال سے کم عمر نوجوانوں یا جوانوں کی ہونی چاہیے, بلدیاتی ایوانوں میں اور قومی اور صوبائی ایوانوں میں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی لونڈے لپاڑوں کی نا, تو جو اسٹوڈنٹ یونینز پر جو بین لگا, تو اس نے کس طرح پاکستان کی پالیٹکس کو متاثر کیا؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے اور ایڈوانٹیجز بھی ہے, اور وہ زیادہ ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اس کو غلط یوز کیا پیرنٹ پارٹیوں نے. انہوں نے طالبات کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یوز کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, جس سے تعلیمی
جو ماحول ہے, جو امن ہے تعلیمی اداروں کا, وہ متاثر ہوا. اس لیے یہ موقع مل گیا ان لوگوں کو جو جمہوریت کی نرسریز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بھائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جمہوریت کی نرسری ہے. مجھ سمیت کتنے ہیوی ویٹ جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں ہیں, وہ سارے کے سارے اپنے زمانہ طالب علمی میں انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کو جوائن کیا اور سیاست میں آئے تھے اور وہاں سے سیکھا اور سیاست کو آپٹ کیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو آپ جیسے طلبہ اور طالبات اگر طالب علم آنا چاہیں تو آپ کے والدین روکیں گے, اور آپ جیسے کئی ہزاروں جو طالب علم ہیں ان کے ساتھ سیاست کی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں ڈونٹ ڈو پالیٹکس وتھ می, یعنی پالیٹکس اتنا برا پیشہ ہے یا اتنا برا شعبہ, گالی ہے سیاست. تو سیاست کو گالی جنہوں نے بنایا وہ روایتی موروثی سیاست کرنے والے جو فرسودہ سیاست, جو فرسودہ نظام ہے اس کے جو پروردہ اور اس نظام میں جو پلے بڑھے, لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں, اور اس کے بعد وہ کھیپ نہیں آئی. اس کے بعد وہ کھیپ شہروں سے اور پاکستان کے ان علاقوں سے جہاں اچھی درس گاہیں ہیں وہاں سے نہیں نکلے. تو ہمیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے فی الفور بین اٹھانا ہوگا. ہمیں گریجولی پہلے پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں ہمیں سیاست کو موقع دینا ہوگا, اور انتخابات سے پہلے ایف آرز اور سی آرز الیکٹ کرانے ہوں گے, اور کوشش یہ ہو کہ وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھیں, کہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, لیکن وہ ہارڈ کور پالیٹکس کی بجائے جو اسٹوڈنٹ اور تعلیمی اور صحت کے جو معاملات ہیں پہلے ان سے, تو گریجولی ہم 4-5 سالوں میں ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ فل فلیجڈ یونین کے الیکشنز کرائیں, نظریاتی بنیادوں پر ہو, اسٹوڈنٹس میں ٹالرنس ہو, جو جیتے وہ اسٹوڈنٹ یونین چلائے, باقی اور اس میں کہیں اسلحے کی سیاست نہ ہو, تشدد کی سیاست نہ ہو. وائلنس بریڈز وائلنس, وائلنس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور یہ ایم کیو ایم پر بھی بڑا الزام رہا, تشدد کی سیاست کسی طرح ایم کیو ایم کے اندر بھی انفلٹریٹ کر گئی تھی یا کرائی گئی تھی. یہ میں اس کے اوپر کبھی تفصیلی بات کروں گا. لیکن ایم کیو ایم یا اے پی ایم پہلے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے زمانے میں جو ہے وہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں تشدد آ گیا تھا, اور کراچی اور پاکستان میں اور لاہور میں بھی, اور یہاں جب یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بین ہوئی تو اس وقت اے پی ایم ایس او تو تھی بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اے پی ایم ایس او بھی نئی آئی تھی, تو اس پر یہ الزام کا بار نہیں ہے کہ تشدد کی وجہ سے وہ دوسری جماعتوں کی بغل بچہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا اور تعلیمی اداروں میں وہ اسلحہ لائے, تشدد کیا, اور ان کی وجہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے پی ایم ایس او نے اڈاپٹ کر لیا یہ تشدد کی سیاست کو, اڈاپٹ کیا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اڈاپٹ کی جگہ کہیں کہ ری ایکشن میں اے پی ایم ایس او کے کچھ لوگوں نے اے پی ایم ایس او کے نظم و ضبط یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے یہ دیکھا کہ مائٹ از رائٹ, اور پاکستان کے اور کراچی کے تعلیمی اداروں میں جس طرح کا ماحول تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, جہاں نوبت پہنچ گئی تھی, اس زمانے میں الذوالفقار بنی تھی, اور اس کے جو سرکردہ تھے وہ سارے پی ایس ایف پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے, پیپلز پارٹی کے, اور انہوں نے پھر طیارہ بھی اغوا کیا, آئل ریفائنری پر حملے بھی ہوئے. وہ جس طرح کا تشدد اور دہشت گردی ہوئی تھی وہ اس کے بعد اے پی ایم ایس او یا ایم کیو ایم کی دوسری نوعیت کی ہے. مطلب اس میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی اور ایم کیو ایم کے لوگ اس میں ملوث نہیں تھے, یا اے پی ایم ایس او کے لوگ ملوث نہیں تھے یا نہیں ہو سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پالیسی نہیں تھی. اس پالیسی کی خلاف ورزی کی لوگوں نے اپنی منطق اور اپنی پالیسی سیلف ڈیفینس کے نام پہ. ہمیشہ ہوتا ہے, اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی پوچھیں گے, جماعت اسلامی سے, وہ بھی کہیں گے ہم نے جی سیلف ڈیفینس کے لیے کیا, دوسروں نے ہتھیار اٹھائے تو ہمیں اٹھانے پڑے کہتے ہیں. تو ری ایکشن میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ری ایکشن میں ایسا ہوا ہوگا, ایڈپٹ کرنا ذرا ایک ڈیفیکلٹ لفظ ہے, میں اس کو نہیں مانتا. جی اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں طلبہ چاہیے اور جو ہے یوتھ چاہیے, لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ایجوکیشن کا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جس وقت آپ میئر بنے تو اس وقت آپ ڈاکٹر تھے, جس وقت اشرت العباد صاحب گورنر بنے تو اس وقت ہی واز اے ڈاکٹر. تو یہ ایجوکیشن کا فیکٹر بھی بہت ضروری ہونا چاہیے آئی گیس.
دیکھیں مسٹ نہیں ہوتا, تعلیمی اداروں میں اگر پالیٹکس ہوگی, اجازت ہوگی, اور سیاسی جماعتیں کوڈ آف کنڈکٹ پہ, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اے این پی اور جتنی پی ٹی آئی, وہ سب آپس میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ, اور پھر ان کے لوگ مانیٹر کریں, پھر وہ لوگ آپس میں رابطے میں ہوں, ان کی کمیٹی ہو جو نگرانی کریں, صاف ستھرے سیاسی کامن اور جوائنٹ اونرشپ دیں. وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے, ملک کے مستقبل کے معمار کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہے ہیں, وکلا بن رہے ہیں, وہ انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہیں, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پالیٹکس میں نہیں آ رہے وہ لوگ, وہ دماغ, وہ چہرے, وہ صلاحیتیں آنی چاہیے. تو اس کے لیے بھی لوگوں کے پاس ایک وینیو, راستہ ہونا چاہیے, اور نگرانی کرے سیاسی جماعتیں, اور آپس میں طے کریں ایمانداری سے, خلوص دل کے ساتھ کہ بچوں کو موقع دیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا. وہاں ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہو, نظریاتی سیاست ہو, اور اس پر بحث مباحثہ ہو, برداشت و تحمل کا کلچر ہو, اور کوڈ آف کنڈکٹ ہو آپس میں. ساری بغل بچہ جو بڑی جماعتوں کی تنظیم ہے ان کا بھی, اور ان بڑی جماعتوں کا بھی, کہ وہ اونرشپ دیں گے, اور پھر انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی جائے, اور پھر سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں وہ بھی اسپیکر بھی ان دونوں اسمبلیوں کا وہ بھی کسٹوڈین بنے, گورنر بھی کسٹوڈین بنے. تو میرے خیال میں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں, نیت ہماری سب کی اچھی ہونی چاہیے. بالکل. جی واصف, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو. جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ آپ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب سیاست میں اسپیس موجود نہیں رہتا, جب کوئی اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اس کی جگہ کوئی لیتا ہے. آپ سے ہم نے یہ بات سنی ہے, لیکن تو اس کا اگر میں اس فنومینا کو, آپ کی اس بات کو میں پاکستان کی سیاست پر امپلیمنٹ کرتا ہوں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک پڑھے لکھے نوجوان اس ملک کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو ایسے ہی لوگ آئیں گے جو ہے ہمارے جو ہے وہ جن کو جو ہے لوگوں کا فکر نہیں ہوگی. اور سب سے ضروری بات میں جو آپ نے ایک بات پہلے بھی کری تھی, میں چاہوں گا آپ کے اس کے اوپر ایک تفصیلی بات کریں کہ ہم اگر پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس امیروں کی, جاگیرداروں کی وراثت ہے. اس میں پڑھا لکھا نوجوان طبقہ یا پڑھا لکھا مڈل کلاس طبقہ نہیں آ سکتا. اس کو لگتا ہے کیونکہ سیاست ایک ایسا مشکل ترین عمل بنا دیا اور ایک مہنگا شوق ہے. دیکھیں اسٹیٹس کا سمبل ہے, کوئی فیوڈل ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی قبائلی سردار ہے, اور کوئی سرمایہ دار ہے بڑا, تو اسے اپنے مفادات کے پروٹیکشن کے لیے بھی, اور اپنی اسٹیٹس جو اپنی پوزیشن جو سماجی اور معاشرتی پوزیشن ہے, طبقاتی پوزیشن ہے, اس کا اظہار جو ایوان نمائندگان ہے اس میں بھی وہ چاہیے اپنی اس میراث کو, اپنی خاندانی اس کو, اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے. اور لہٰذا اور پھر اپنے مفادات کی سیاست, اور اس میں ظاہر ہے کہ ووٹرز اور ورکرز وہی ہیں جو ان کے اپنے معاشرتی اور طبقاتی طور پر ان کے پیشے میں ان کے کمی ہیں, ہاری ہیں, ان کے غلام ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جن کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہیں, ان کے اپنے ووٹرز کے کوئی حقوق نہیں ہیں, وہاں اسکولز نہیں ہیں, وہاں اسکولز میں اساتذہ اور پرنسپل نہیں, طلباء اور طالبات نہیں, بلکہ گھوڑے بندے ہوئے وہ استبل ہے, اور وہ اوطاق اسکولوں میں اوطاق بنی ہوئی ہے وڈیروں جاگیرداروں کی, موروثی سیاست کرنے والوں کی. تو یہ ایک کلچر ہے. اب اس کلچر کو بھی دیہی علاقوں کے پڑھے لکھے نوجوان اس کلچر کو توڑیں گے. اس موبلائزیشن میں شامل ہو کے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں, جس کے لیے یوتھ پارلیمنٹ اور آپ سب نوجوان پاکستان کے کراچی کی کوشش کر رہے ہیں, سندھ کے نوجوان, تو میرے خیال میں اب یہ ہم ایک جگہ پر آ کر جمع ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی یہ تحریک اور جو ہم نوجوانوں کو جوڑ رہے ہیں, جو مختلف محلوں میں ہے, لیڈرشپ آ رہی ہے مختلف محلوں سے, بستیوں سے, آبادیوں سے, سول سوسائٹی, غیر سرکاری تنظیمیں, اور بلدیاتی انتخابات سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو بات بالکل صحیح. اب اس میں 3 طریقے ہیں توڑنے کے. ایک تو یہ موبلائزیشن جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ اگلے ایوانوں میں بلدیاتی, قومی, صوبائی میں 35 سال سے کم عمر لوگوں کی اکثریت ہوگی, 65%. میئر ہمارا 35 سال سے کم عمر کا ہوگا مختلف شہروں کا. یہ پہلا ایجنڈا. دوسرا ہمارا طریقہ کیا,
ماڈس آف آپرینڈی. دوسرا کیا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ریوائول کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, وہاں سے بھی اچھی بریڈ آئے گی, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے. یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا کیا, الیکشن میں پیسوں, دیکھیں انتخابی اصلاحات بہت اچھی ہوئی, ہر شعبے میں ہوئی, اور پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, ہم سب نے مل کر کی. لیکن ایم کیو ایم کی اور ہماری ایک بات کو نہیں مانا گیا کہ اگر جو پابندی پیسوں کے اخراجات پر ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے پر ہے, تو وہ ایم این اے ایم پی اے پہ بھی ہونی چاہیے اور جماعتوں پر بھی ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اشتہارات, 2 ارب کے اشتہارات بڑی جماعتوں نے دیے 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں. لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں, برابری ہے ہی نہیں. چھوٹی جماعتیں, غریب جماعتیں کیسے کمپیٹ کریں گی؟ بڑی جماعتیں جو موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہیں, دعوے کے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دیا, تو اس کا مطلب سیاسی جماعتوں کو الیکٹیبلز کی بجائے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹکٹ دینے ہوں گے, بیٹیوں کو ٹکٹ دینے ہوں گے, بہنوں کو ٹکٹ دینے ہوں گے, ہماری جو طالبات ہیں ان کو آگے لانا ہوگا, انہیں بھی ہمیں ان کی بھی جو پریزنس ہے پرسنٹیج وائز اس کو بڑھانا ہوگا. وہ صرف ریزرو سیٹ پر نہ آئے, ڈائریکٹ الیکشن میں بھی ہمیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو سیاست میں آگے لا کر انہیں بھی ہمیں انتخابات میں موقع دینا ہوگا. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے کہ یہ ہم پاکستان کو سیکیور کر سکتے ہیں اور بہتر مستقبل کی ضمانت دے سکتے ہیں اور ایک چانس دے سکتے ہیں کہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنے گا, جہاں ہر شہری بااختیار ہوگا اور ہر آدمی معاشی اور معاشرتی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, اور ہر شہری, ہر نوجوان جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا اور صحیح معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنے گا. اور یہی اصل ساورینٹی ہے, آزادی ہے, کہ ہم یہ جو کاسا ہے گدا, جو پیالہ ہے, اس کو توڑ دیں اور ہمارے لوگ باہر ملازمتوں کے لیے نہ جائیں, بلکہ دنیا کے لوگ ہمارے یہاں, یہ ہمارا ڈیسٹینی ہونی چاہیے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے, وہاں ہمیں پاکستان کے عوام کو لے جانا ہے. میں نے تھوڑا لمبا جواب دیا, اس کے لیے معذرت. نہیں, اٹس اوکے, اٹس ٹوٹلی اوکے, ٹوٹلی اوکے. جی, سوال تھا کہ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلف, how would you describe your journey from a normal guy to being Dr. Farooq Sattar of this city? یہ ایلس ان دا وانڈر ورلڈ, وہ جو ایک لڑکے کی کہانی بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ایک ایسی دنیا میں وہ چلی جاتی جو اس کی دنیا نہیں ہے. تو میں جس دنیا میں آ گیا, اور میرے ساتھ کئی اور لوگ, سینکڑوں ہزاروں لوگ, یہ مڈل کلاس کے بس کی بات نہیں تھی. پالیٹکس مڈل کلاس کے بس کی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی میں ہے مڈل کلاس لوگ, سیلف میڈ لوگ, لیکن اس کا اپنا ایک تو وہ جو نظریاتی سیاست کا ایک وہ ہے, اور جو ان کے یہاں بھی ڈسپلن کے نام پہ کچھ غیر ضروری سختیاں ہیں, اس نے ان کو ایک بڑی جماعت نہیں بننے دیا. ایم کیو ایم چونکہ ایک علاقائی اور ایک لسانی جماعت کے طور پہ اس نے اپنا سفر شروع کیا, مڈل کلاس جماعت کی, تو ایم کیو ایم کو پھر اسے الجھا دیا گیا, اور ایم کیو ایم بھی اپنے اصل رستے سے ہٹ گئی. اور جو سیاست کی خرابیاں ہیں, آپ کیچڑ میں جائیں گے آپ کے کپڑے تو خراب ہوں گے, لیکن ایم کیو ایم کی آزمائش تھی کہ کپڑے خراب ہوں, داغ لگیں, لیکن کم سے کم لگیں. تھوڑے زیادہ لگ گئے, جب تھوڑے زیادہ لگ گئے, ہمارے یہاں بھی وہ کرپشن آ گئی, ہمارے یہاں بھی وہ لوٹ مار ہو گئی, زمینوں پہ قبضوں کے قصے ہو گئے, تو اس کے نتیجے میں 2013 میں ہی ہمیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا, اور کچھ سیٹیں ہم نے بہت مشکل سے بچائیں. آپ سمجھ جائیں میرا اشارہ, کس طرح بچائی ہوں گی. اور 2018 میں وہ سیٹیں تو گئیں, کچھ ہم نے اور حماقتیں کی, وہ بھی ہماری سیٹیں چلی گئی, اور کچھ سیٹیں ہم سے چھینی بھی گئی, اور ہم کچھ نہیں کر سکے, ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہم صرف دیکھتے رہے. تو میں نے 35 سال کی جرنی میں ایم کیو ایم کی بھی جرنی بتا دی, 35-40 سال کی, اور اپنی بھی یہ 40 سال کی جرنی بتا دی کہ رولر کوسٹر رائڈ میں اٹک جیسی سخت ترین زندان خانے والی جیل میں بھی رہا. زندان خانے میں 1 مہینے رہا میں, جہاں میں مجھے کم از کم 15 دن میں ایسا لاک ڈاؤن تھا, ایسا سیاسی کوارنٹائن یا کرنٹینہ میں تھا کہ میں آسمان نہیں دیکھ سکتا تھا, اور میں ہوا خوری نہیں کر سکتا تھا, اور مجھے کھانا بھی دروازے کے نیچے سے دیا جاتا تھا, اور
جو سامنے گرل ہوتی وہ بھی نہیں تھی, اس کی وہاں بھی ایک لوہے کا پردہ اور دروازہ تھا, اور کوئی روشن دان نظر نہیں آتا تھا, اور 24 گھنٹے سر پہ بلب جلتا تھا. تو وہ پھر ایلس اس ونڈر ورلڈ میں جب ایک بڑے بڑے دیو قامت جو مانسٹرز کے سامنے پھنس جاتی ہے, تو بالکل ایلس ویسے ہی پھنس گئی تھی اٹک کے قلعے میں. تو اس کا مطلب یہ میرا بھائی کہ لیکن اب مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو آنا ہوگا, سیلف میڈ لوگوں کو آنا ہوگا, اور جب تک مڈل کلاس اس ملک کی باغ ڈور نہیں سنبھالیں گے, سیلف میڈ لوگ اس ملک کی باغ ڈور نہیں سنبھالیں گے, اس ملک میں سیاست چند لوگوں کی لانڈی بنی رہے گی, انہی کی میراث رہے گی, اور پھر ہم لوگ کبھی ایک پارٹی کو کرٹیسائز کریں گے, کبھی دوسری کو کریں گے. ہم نے تو پی ٹی آئی کے تبدیلی کے نعرے اور جس طرح کے انہوں نے سلیکشن کیے الیکشن میں الیکٹیبلز کے, ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اونٹ کے پاؤں جو پالنے میں نظر آ گئے, ہم سمجھ گئے کہ یہ تبدیلی کا ایک اور دھوکہ ہے لوگوں کو. تبدیلی نہیں آئے گی, ٹیکسوں کا نظام میں اصلاحات نہیں ہوگی, منصفانہ نظام نہیں ہوگا ٹیکسوں کا, وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوگی, بلدیاتی اختیارات وسائل آئین میں محفوظ نہیں ہوں گے, انہیں موقع نہیں ملے گا, نئے انتظامی یونٹس, میں صوبوں کی بات نہیں کر رہا, فرق ہے, نئے انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے, وہ جو زرعی اصلاحات نہیں ہوگی, جو کہ کسان اور ہاریوں کو ان کے حق دے, وہ اصلاحات نہیں ہوگی. تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا 2 سالوں میں, اور الٹا جو معیشت چل رہی تھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کر دی کہ میں نے 35-40 سالوں میں جو اچھا وقت آیا, میں میئر تھا, میں وزیر تھا, لیکن اختیارات نہیں تھے, اور جب مصطفیٰ کمال کے زمانے میں اختیارات ملے, وسائل بھی ملے, تو ہم نے عارضی وسائل اور اختیارات پر قناعت کی. ہمیں دراصل مستقل مسئلے کو حل کرنا تھا, اور یہ جو 6-7 چیزیں میں نے کی, ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, وسائل کی منصفانہ تقسیم, بلدیاتی نظام خود مختار مؤثر باوسیلہ, آئین میں جو ٹیکسز اور جو امور ہیں ان کی لسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں, زرعی اصلاحات کی جائیں. یہ 5-6 اور جو بڑے شہروں کے معاشی اور سماجی ترقی کے پیکیجز ہیں, اور جو وسائل کی تقسیم ہے, اس کو بڑے شہروں چھوٹے شہروں کی پیکیجز کو آئین میں محفوظ کیا جائے, تاکہ کوئی حکومت آئے یا جائے اس سے وہ پالیسی کنسسٹنٹ رہے, اور یہ شہر ترقی کے انجن بنے, یہ معیشت کے مرکز بنے. چین کی ترقی کا راز شنگھائی اور بڑے شہروں کی ترقی ہے, اسی طرح ملیشیا, اسی طرح تھائی لینڈ, اسی طرح فلپائنز, اسی طرح ویتنام, چپدی کا شوربہ, $200 ارب کی ایکسپورٹ 20 سالوں کے اندر. تو یہ معجزے جو ہوئے ہیں دنیا میں, یہ اسی سیڑھی پر چڑھ کے, اسی راستے پہ چل کے ہوئے, جو 6 بنیادی اصلاحات میں نے بتائیں. یہ اصل ہمارا منشور ہو, نظم العین, عزت نفس کی بحالی, ہر ایک کے برابر حقوق اور یکساں احترام اور یکساں مواقع. یہ یہاں سے شروع کریں, اور اس کو جب آپ ایلیبریٹ کریں تو یہ 6-7 اصلاحات ہیں, 6-8 اصلاحات یہ ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا مستقبل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. جی واصف. ہمارے ساتھ اس وقت سندھ کیبنٹ کے پریزیڈنٹ دیوان سنی موجود ہیں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. جی دیوان, ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی دیوان, آپ ڈاکٹر فاروق ستار سے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ستار صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اور مجھے ایک چیز یاد ہے کہ 2017 میں جب میں نے یوتھ پارلیمنٹ جب جوائن کیا تھا, تو اس میں ایک آپ ایونٹ میں آئے تھے, اور مجھے وہاں سے ایک ایوارڈ ملا تھا. وہ میری فرسٹ جو ہے سیڑھی تھی, میری پروگریس تھی کہ میں سوشل ورک کے لیے کام کروں. تو وہاں سے جو ہے, اور اس سے پہلے جب میں نے یوتھ پارلیمنٹ میں انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے تھے, تو اس پینل میں بھی آپ موجود تھے. تو آئی تھنک آپ میرے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں. تو جب سے میں نے چیزیں اسٹارٹ کی تو آپ کو کنٹینیوسلی میں نے چیزیں دیکھی, اور جس طریقے سے ریسنٹلی آپ نے جب آپ کے پاس نون لیگ کے لوگ آئے تھے, ہم لوگ وہاں پہ آئے تھے, اور جس طریقے سے ہمیں رسپیکٹ ملی, بہت پراؤڈ فیلنگ تھی اس وقت. تو سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ یوتھ کو سپورٹ کیا ہے, اور یوتھ کے لیے جو ہے ہر جگہ پہ آپ موجود رہے ہیں. اور اس طریقے سے ایک سوال سر یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اس وقت جو ہے پالیٹکس میں جو ہے وہ یوتھ کا کتنا رول امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ یوتھ کو جو ہے وہ بیک اپ سپورٹ دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیں. اگر کسی ملک میں
سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ اور اس میں اختیارات، اقتدار اور وسائل نچلی سطح پہ منتقل نہ ہوئے ہو، اور اس کی وجہ سے لوگ با اختیار نہ ہو اور فیصلے نہ کر سکے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو پھر ایسے ملک اور ایسے معاشرے میں یوتھ کی امپاورمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے پاکستان میں، اور جہاں پھر یوتھ کی پاپولیشن بھی باقی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہو، تو ڈیموکریسی میں بھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر یوتھ کی پاپولیشن 60-65% ہے تو بلدیاتی کاؤنسلز میں اور یعنی لوکل کاؤنسلز اور صوبائی اور قومی ایوانوں میں پھر یوتھ کی پریزنس بھی ان کی آبادی کے مطابق ہونی چاہیے. انہیں ساری بڑی جماعتوں کو اپنے الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو امیدوار بنانا چاہیے. تو اچھا، انڈیا میں 80 سال سے بڑا پرائم منسٹر ہوگا، 90 سال کا پرائم منسٹر ہوگا بھائی، اس لیے کہ وہاں اختیارات، اقتدار، وسائل اور پالیسی سازی کا ڈیلیگیشن ہو گیا ہے. وہاں نیچے اقتدار چلا گیا ہے. وہاں مارشل لا کبھی نہیں لگا، وہاں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کی، وہاں لوگوں نے اونرشپ دے دی ہے ڈیموکریسی کو. تو وہاں 80 سال والا بھی چلے گا، اور جو 18 سال والا ہے وہ بھلے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لے، وہ گریجویٹ ہو جائے، وہ ماسٹرز ہو جائے، پی ایچ ڈی کر لے، پھر پالیٹکس میں آ جائے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو انڈیا سے بہت کم آبادی والا تھا، لیکن چونکہ سیاسی نظام نہیں تھا، سب کے حقوق برابر نہیں تھے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. انڈیا میں ابھی یہ ڈس انٹیگریشن شروع نہیں ہوئی ہے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی میجک ہے، کوہیجن ہے، کہ جس کی وجہ سے کوئی انگریڈینٹ ہے جس نے سب کو ابھی تک باندھا ہوا ہے. ان کے کانسٹیٹیوشن میں لوکل لیجسلیٹو لسٹ بھی ہے، 4 لسٹیں ہیں، ایک ہے فیڈرل، ایک ہے کانکرنٹ، ایک ہے اسٹیٹ لیجسلیٹو لسٹ، اور چوتھی ہے لوکل لیجسلیٹو لسٹ. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں صرف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن لوکل لیجسلیٹو لسٹ کیونکہ صوبے مقامی اختیارات اور اقتدار اور وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اسے صوبائی خود مختاری کہہ دیتے ہیں. مرکز سے بھی اختیار لے لیا اور میئر کا اختیار بھی ہڑپ کر گئے. مقامی وسائل لاڑکانہ کے، شکارپور کے، خیرپور کے بھی فیصلہ صوبہ کر رہا ہے. تو دیکھیں، خیرپور کی گلیوں، شکارپور کے محلوں اور لاڑکانہ کے کالجز اور یونیورسٹی کے فیصلے وہاں کے عوام کو کرنے چاہیے، وہاں کے یوتھ کو کرنے چاہیے، وہاں کے اساتذہ کو کرنے چاہیے. یہ ہے اصل جو ہے وہ ہمارا نظم العین. تو اس لیے پاکستان میں چونکہ ڈیلیگیٹ نہیں ہوئے پاور، اور آبادی کے اعتبار سے یوتھ کو نمائندگی نہیں ملی، اور باقی سارے تجربے فیل ہو گئے، اور یوتھ کو صرف یوز کیا گیا الیکشن میں اور سیاست میں، انہیں سیڑھی بنایا گیا، ان کے ذریعے سے لوگ اقتدار میں پہنچے اور اس کے بعد انہیں بھول گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب تک یوتھ کو کی میجورٹی کو پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں اور بلدیاتی ایوانوں میں نہیں پہنچائیں گے، کم عمر میئر نہیں لائیں گے، انرجی، فائر، پیشن اور ویژن اور انوویشن کو موقع نہیں دیں گے، تو جو ہم نے کھویا ہے اتنے سالوں میں، ہم نے بہت کئی دہائیاں اور ڈیکیڈز گنوا دیے ہیں، ان کو کور کرنا ہے تو یہ یوتھ کور کر سکتا ہے. اگلے 5 سالوں میں بلدیاتی ایوان اور قومی صوبائی اسمبلیوں میں، اگلے 5-10 سالوں میں انشاءاللہ جو کچھ ہم نے نقصان کیا تھا وہ سارا نقصان پورا ہو سکتا ہے ہمارا. جی، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے خود کہا کہ یوتھ کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، میرا بھی یہی سوال تھا کہ جب جلسے کرنے ہوتے ہیں، جب سیشنز ان کو کرنے ہوتے ہیں، کرسیاں لگانے، کارپیٹ بچھانے، جھنڈے لگانے جلسوں میں، تو یوتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اسی الیکشن کے دوران، اور جب اسی الیکشن کے دوران جب ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یوتھ تو ایکسس کرتی ہی نہیں ہے ان کی پارٹی میں، اور جو ہے نا وہ ٹکٹ جو ہے وہ صرف یا تو سرمایہ دار کو ملتے ہیں یا اس کو ملتے ہیں جس کی جو ہے وہ ایک لمبی قطار جو ہے اس کے خاندانی چل رہی ہوتی ہے. یوتھ جو ہے وہ ان کمروں میں تک نہیں پہنچ سکتی جن کمروں میں جو ہے وہ ٹکٹ کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی یوتھ کی بھولے سے باری آ بھی جائے تو وہ کیسے آتی ہے کہ بھائی اس کا باپ وڈیرا ہے، وہ کئی بار MNA رہ چکا ہے، اس بار ریسٹ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا بیٹا یوتھ جو ہے وہ پارلیمان میں جائے گا، تو وہ یوتھ آ جاتی ہے. یوتھ کا کوٹا بھی وڈیروں، جاگیرداروں،
موروثی سیاست کرنے والوں سرمایہ داروں کے لیے مختص ہے. تو وہ بھی انہی کے بچے آئیں گے جو آکسفورڈ پڑھ کے آئیں, کیمبرج پڑھ کے آئیں اور یہاں الیکشن لڑیں اور پارلیمان میں چلے جائیں. تو دیکھیں وہ بھی یوتھ نہیں ہے میری نظر میں, وہ بھی موروثی سیٹ پر آتے ہیں, موروثی سیاست سے آتے ہیں. اصل یوتھ اور وگر تو وہ ہے جو جینوئن مڈل کلاس ہو, وہ آگے آئے اور وہ سیلف میڈ ہو, اس نے گریجویشن کی ہے, اب اس کو کیریئر ہے. بھیا یا تو سرجن بن جاؤ, پلاسٹک سرجری کرو جو میرا ایم تھا, میں نے اس میں ٹریننگ بھی لی, لیکن لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو گئے, میرے پارٹی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ ٹکٹ ہے, کاؤنسلر بنو, یہ کرنا ہے یا کتابوں میں جانا لائبریری. تو میں نے کہا نہیں جی مجھے خدمت کرنی ہے لوگوں کی, یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. تو میں کاؤنسلر بنا اور مجھے پھر میئر بنا دیا گیا. تو میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ جو پوسٹ گریجویشن تھی پالیٹکس میں ہوئی, ہم نے ریڈیکل سرجری کی, سیاست میں بڑی بڑی سرجریاں کی, ہم نے معاشرتی سرجریاں کی, معیشت کی سرجریاں کی. کم از کم اس کی پرسکرپشن ہم نے دے دیے, نسخے دے دیے, ہم نے آئینی اصلاحات کے بل جمع کرا دیے. مطلب وہ جو ہے نا, ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. تو بھائی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, ہم نے یوتھ کو بھی رستہ دکھا دیا, ہم نے موروثی سیاست کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر دی, تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا. اب جو دیہی علاقوں کے میرے سندھی ہیں, میرے سندھی نوجوان, وہ یہ سمجھے کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, ہم قوم پرست مہاجر یا اردو بولنے والے یا انڈیا سے آنے والے نہیں ہیں, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ان کے وڈیروں سے انہیں اختیارات دلانا چاہتے ہیں. یہ انہیں سمجھنا ہوگا. اور یوتھ پارلیمنٹ کا بھی میرے خیال میں دیوان جو سنی ہے, اس نے جس طرح کی بات کی, اس نے دیکھے نا, اس نے کتنا اپنے آپ کو امپاور فیل کیا, اس کو ریوارڈ دیا, اس کی پیٹھ ٹھونکی, اس نے محنت کی. تو دیکھیں یہ جب یوتھ کو آپ پیٹھ نہیں ٹھوکیں گے, اسے شاباش نہیں دیں گے, اسے آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے, اسے رستہ نہیں دیں گے, تو پھر یہ یوتھ تو یہ ڈس ایلیوژن ہو جائے گی, یہ کنفیوز ہو جائے گی. اور کنفیوز ہونے کے بعد اگر اس کو موقع نہیں ملے گا, جاب نہیں ملے گی, اور اس کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہے, اپنے پیشن کی کوئی آؤٹ لیٹ بھی نہیں پولیٹیکل, تو وہ کرائم میں چلا جائے گا. تو اب ہمارا تو خطرہ یہی ہے کہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, یوتھ کے لیے کہیں بھی راستے نہیں ہیں, تو پھر وہ یوتھ کہاں جائے گی؟ کرائم میں جائے گی. یہ ٹائم بام ہے, یوتھ ٹک ٹک کر رہا ہے یہ ٹائم بام. میک اٹ اور بریک اٹ. اس بام کو آپ انرجی میں کنورٹ کر دیں یا اس کو ایکسپلوڈ ہونے دیں, اور ایکسپلوڈ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, یہ سوچنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے یوتھ کی بات کی, آپ بھی ہمارے پچھلے زمانے کی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں, تو پچھلے زمانے کی یوتھ اور اس زمانے کی یوتھ میں کیا فرق دکھتا ہے آپ کو؟ اس زمانے کی یوتھ اپنے ماں باپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے سیاست میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں بھی ایسے حالات تھے, لیکن لوگ پھر بھی نظریاتی سیاست کرتے تھے, بغاوت کرتے تھے, اور ایک دوسرے کو یہی کہتے تھے کہ بھائی تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو پھر وہ روایتی وہ یوتھ بیچارہ کریئر بناتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے جہیز جمع کرتا تھا, لیکن پوری قوم کی بیٹیوں کو محفوظ کرنے کے لیے, قوم کے بیٹوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے وہ یوتھ اس زمانے میں تیار تھا اور آتا تھا. آج یوتھ نہیں آ رہا مڈل کلاس سے, آج سیلف میڈ جو کلاس ہے, جو مختلف پروفیشنز میں ہیں, وہاں سے یوتھ کم آ رہا ہے. یہ خلا ہے, اور اس خلا کو کسی نے پر کرنا ہے. یا تو کرمنلز کریں گے, وہی مافیا کرے گا, اور وہی روایتی سیاست کرنے والے کریں گے, یا پھر یوتھ کے پاس چوائس ہے. آج کے یوتھ کو بھی یہ رسک لینا ہوگا اور اس خلا کو پر کرنا ہوگا, آگے آنا ہوگا. اور بلدیات کی سطح پہ اتنی ہارڈ اینڈ پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے, وہاں آئیں, نہ ڈریں. اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں کو سلامت رکھے. ماحول بہتر ہے, سب کے لیے موقع ہے. بلدیاتی انتخابات کی حد تک آئیں, آگے اٹیمپٹ کریں, اور یہاں سے اس استبل کو کلیئر کرنا شروع کریں, اچھے گھوڑے اس میں ڈالیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کے اوپر جو ہے آپ کے مخالفین جو ہے ایک پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ آپ یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو ڈاک آپ ایسا کیا کر رہے ہیں جس سے یوتھ جو ہے ہماری گمراہ ہو رہی ہے؟ میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس دنیا کے اور ہمارا جو عقیدہ ہے، سب سے بڑے ریفارمسٹ اپنے وقت کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان وہ تھے. تو ان کے اپنے قریبی عزیز و اقارب اور رشتہ دار کیا کہتے تھے ان کے لیے؟ کہ وہ یوتھ کو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ تو کسی بھی ہر دور کے ریفارمسٹ کے لیے کہا گیا. اس وقت کی جماعت اسلامی نے اور پیپلز پارٹی نے الطاف حسین کے لیے کہا، جو ریفارمسٹ تھے، جو بڑے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے ایک بڑا انقلاب، ٹھیک ہے شروع کے 20-25 سال انہوں نے اچھی سیاست کی، آخر میں 10 سالوں میں اتنی خرابیاں آ گئی کہ وہ جو 20-25 سال کی محنت تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہر دور کے ریفارمسٹ کو غدار بھی کہا گیا، جس نے جو ہے وہ تبدیلی کی بات کی، جس نے انقلاب کی بات کی. تو میں یوتھ empowerment is youth revolution. More youth in parliament, more youth in provincial assembly, more youth in local governments, and majority of mayors in Pakistan to be below the age of 35. تو یہ گمراہ کرنا ہی ہوا نا ان لوگوں کے لیے جن کے دم پہ میں نے پیر رکھ دیا، جن کے مفادات پر ضرب لگ رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پیچھے ہٹ رہا ہوں، خالد مقبول بھی پیچھے ہٹے ہیں، وسیم اختر بھی پیچھے ہٹے ہیں، عامر خان بھی پیچھے ہٹے ہیں، اور کنور نوید بھی پیچھے ہٹے ہیں. اپنے گوشوارے کارکنوں کے سامنے رکھیں کیا تھے، آج کیا ہو گئے بتائیں، اور کہیں کہ نئی رابطہ کمیٹی لاتے ہیں. اس رابطہ کمیٹی میں بھی 65%، ہم کانسٹیٹیوشن نیا بناتے ہیں، 65% یوتھ ہونی چاہیے 35 سال سے کم عمر. جب تک رابطہ کمیٹی میں تازہ ہوا نہیں آئے گی، کھڑکیاں نہیں کھولی جائیں گی، کھڑکیاں بند، دروازے بند، کنویں کے مینڈک کی طرح دنیا کو دیکھے بغیر آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تو پھر چند بڑوں کے مفادات ہی کے حفاظت کی سیاست ہوگی. نوجوانوں کو امپاور کرنے، کراچی، حیدرآباد، سکر کے مسائل حل کرنے، سندھ کے نوجوان کو امپاور کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ ہے اس وقت صورتحال. تو ہاں میں گمراہ کر رہا ہوں، اور یہ گمراہ کرنا اگر اس ملک کے امن اور استحکام کو دوام دیتا ہے، ملک میں صحیح معنوں میں ایک عوامی اور شرکتی شمولیتی جمہوریت کا راستہ کھولتا ہے، ملک میں معاشی سماجی ترقی جس میں عوام کی پارٹیسپیشن اور ان کا حصہ ہو، پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، پارٹیسپیٹری پالیٹکس ہے، اور اس میں یوتھ کی پارٹیسپیشن سب سے زیادہ ہے. تو یہ گمراہ قوم کے لیے یہ گمراہی کا سودا برا نہیں ہے. لکھ لیں میری طرف سے، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ صحیفہ ہے، اور یہی انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث بنے گا. یہ گمراہ کن ہمارا جو میرا جو بھاشن ہے، جو میرا لیکچر ہے. اچھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پارس نے ایک پرسنل سوال کرا آپ کے اوپر، تو ایک سوال یا ایک تنقید جو آپ کے اوپر بہت کی جاتی ہے، آپ بھی اس کے کئی دفعہ جواب دے چکے، ہم نے آپ سے نجی محفلوں میں بھی پوچھا ہے. آج اس سیشن کے تھرو بھی میں آپ سے وہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یوتھ انگیجمنٹ بہت کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ چاہے چھوٹا ایونٹ ہو چاہے بڑا ایونٹ ہو، چاہے وہ لوگ بلائیں جن سے آپ پہلی دفعہ مل رہے ہیں، یا وہ بلائیں جن سے آپ روز ملتے ہیں، یا جن سے آپ کا ایک تعلق ہے، آپ ہر آدمی کی انویٹیشن پر چلے جاتے ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویلیو اپنی جو نا وہ گرا رہے ہیں ہر جگہ جا کر، تو اس کے کیسے آپ جواب دیں گے؟ دیکھیں، یہ شاید سکے کا ایک رخ ہو سکتا ہو. جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جو سیریس نہیں ہیں وہ یہ کامنٹ بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی فاروق بھائی تو اور جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے نا. اگر فاروق بھائی اپنے لیے نہیں جا رہے، ان لوگوں کے لیے جا رہے ہیں، انہیں حوصلہ دینے اور ان کو سنجیدہ کرنے کے لیے، اور ان کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں یہ باغ ڈور اور ذمہ داری سنبھالنی ہے، اور ایک بڑے اجتماعی مفاد کے لیے ہو رہا ہے، قومی اور مفاد کے لیے اور
ہر پاکستانی اور کراچی کے بھی، ہر سندھ کے اور کراچی کے ہر شہری کے لیے یہ اگر میں اس نیت سے یہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میرا ایکٹ کیا ہے. ڈونٹ سی ہو از سیئنگ, ڈونٹ سی ہو از ایکٹنگ, سی واٹ از دی ایکٹ, سی واٹ از ہی سیئنگ, واٹ از ہی ڈوئنگ. یہ دیکھیں, اس میں دیکھیں کہ میں کسی کو بڑا اور چھوٹا نہیں سمجھتا, کوئی چھوٹا یا بڑا کیا ہے. اور یہ چھوٹے اور بڑے کا اگر یہ فرق ہے کہ میرا اسٹیٹس یہ نہیں کہ میں ہر جگہ چلا جاؤں, تو اس کا مطلب میں خود کو لوگوں سے اپنے لیے لکیریں کھینچ رہا ہوں, لکیریں بنا رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہ میری سوچ ہے. بالکل بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے یوتھ انگیجمنٹ کی بات ہوئی یہاں پر, تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ آر یور پلانس ود دی یوتھ آف کراچی اسپیسیفکلی, اینڈ آر یو پلاننگ اینی یوتھ ریولیوشن اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ بلدیاتی انتخابات سے پہلے اگر سندھ ہائی کورٹ سے ایم کیو مجھے واپس مل جاتی تو بھی اور نہیں ملتی تو دونوں صورتوں, اگر نہیں ملتی تو پھر ایک آزاد گروپ بنا کر حق پرست گروپ کے نام سے, جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں, ایک حق پرست موومنٹ ہوگی, HPM, جس کا نشان سیڑھی ہم نے لیا تھا 87 میں جب پہلا الیکشن لڑا, جب پتنگ نشان نہیں تھا. اور ایک پتنگ جو کہ مس یوز ہو رہی ہے, غلط ہاتھوں میں ہے, نظریہ, آئیڈیالوجی, اس کی سول, روح میرے پاس ہے, جسم کسی کے پاس ہے. بالکل. تو اس روح کو اس جسم میں ڈالنے کے لیے اگر پتنگ کے سامنے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک بنا کر 80 سے 90% 35 سال سے کم عمر کے امیدوار اگر ہم دے دیں اور ان 65% الیکٹ ہو جائے, اور ایسے اور ایوان میں 65% وہ یوتھ آ جائے اور اس میں سے ایک میئر آ جائے, تو میرے خیال میں پھر اس پتنگ کو بھی ہم واپس لے لیں گے جب آپ کا اور ہمارا. اچھا, اور اس میں جوائنٹ اونرشپ, میں نے پھر کراچی کے نیوٹرل یوتھ سے بھی کہا ہے, PTI کے یوتھ سے بھی کہا ہے, پیپلز پارٹی کے یوتھ سے بھی کہا, PSF کے, میں نے جماعت اسلامی کے بھی یوتھ سے کہا کہ آئیں, یہ پہلا موقع ہے. اگر ہم اپنی سخت پوزیشنوں کے ساتھ اپنی جماعتوں اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. میں نے کہا کہ اگر ایم کیو مجھے مل بھی جاتی ہے تب بھی میرا ارادہ یہ ہے, ابھی میں نے اس کو فائنل نہیں کیا, اپنی جو میری شورا یا جو میری ORC کی کاؤنسل ہے اس سے مجھے فائنل کرانا ہے, لیکن میں کرا لوں گا کہ ہم پتنگ کو ابھی کچھ عرصے کے لیے آرام دیں, کیونکہ اس کی اریٹیشن, ایک جو اس کا ماضی ہے, اس کی جو لیگیسی ہے, تو اس کو ایک طرف رکھ کے آئیں, ہم سب کو دعوت دیں, ساری یوتھ کو, اور ساری جماعتیں اپنی یوتھ کو آزاد چھوڑ دیں, اور ہم مل کے ہر علاقے سے مناسب امیدوار دیں, پڑھے لکھے, سلجھے ہوئے, بے لوث لوگوں کی خدمت کرنے والے, اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنے والے نظریاتی لوگ, اور جو کہ سیاست کا شوق بھی رکھتے ہوں اور سیاست کو عبادت سمجھتے ہوں, لوگوں کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہوں, جن کا خاندانی ظرف ہو اور کرپشن کو جو ہے وہ لعنت سمجھتے ہوں, ایسی یوتھ کو ہم اگر کراچی کی اونرشپ دے دیں, اس میں چاہے جماعت اسلامی کی یوتھ بھی ہو کاؤنسل میں, MQM کے نظریے رکھنے والی یوتھ, جو میرا نظریہ ہے, جو روح ہے, وہ بھی ہو, جو پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, تو کراچی کا کچرا اٹھ جائے گا. 200 ارب روپے کراچی کو کچرا اٹھانے اور کچرے کے نظام کے لیے مرکز سے مل جائیں گے. 200 ارب روپے کراچی کے ابلتے ہوئے گٹر اس کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے مرکز سے وہ میئر اور وہ موبلائزیشن لے لے گی, مرکز سے مل جائیں گے. 200 ارب روپے K4 کے لیے اور K4 کی جو تقسیم اور ترسیل ہے اس کے لیے 200 ارب مرکز سے ہمیں مل جائیں گے, اگر ایسی کاؤنسل اور ایسا میئر ہم الیکٹ کر کے لے آتے ہیں جس میں سب کی اونرشپ اور ساری پارٹیاں مل کے اگر اس میں اونرشپ دیں. اور 200 ارب روپے سے کراچی سرکولر ریلوے ریوائیو کر جائے گی, 60 کلومیٹر کی سرکولر ریلوے, ہمارے ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, نہ جائکا کی ضرورت, نہ سی پیک کی ضرورت. ہمیں 800 ارب روپیہ, ہم سالانہ 5,000 ارب میں سے کراچی 3,000 ارب کراچی دیتا ہے, تو کیا اسے ہر سال 200 ارب روپے نہیں مل سکتے؟ 4 سال تک 800 ارب. یہ 800 ارب اس میئر کو چاہیے جو 35 سال سے کم عمر کا لونڈا ہوگا, اس کی کاؤنسل ہوگی, اس کے پیچھے ساری یوتھ کراچی کی, پھر حیدرآباد کی, پھر سکر, میر پور خاص, نواب شاہ, سارے شہروں کی, یہ ساری یوتھ یہ پیسے لے کر ایمانداری سے خرچ کر کے یہ 4 بنیادی مسئلے حل کر دیں,
پاکستان 22ویں صدی میں چلا جائے گا. ویتنام کو اور ملیشیا، تھائی لینڈ اور جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں، فلپینز، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں 5 سال کے اندر ہم یہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی انرجی دیکھ کے ہم بھی بڑا جو ہے انرجائز ہو جاتے ہیں. اور ایک جو سوال بہت کامنلی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ واٹ از دا مین تھنگ دیٹ کیپس یو موٹیویٹڈ؟ اتنا موٹیویشن اتنی کہاں سے آتی ہے اتنی موٹیویشن؟ میرے خیال میں فطری طور پر ان بلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جوڑا. لوگوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو انگیج کرنا اچھا لگتا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرنا اچھا لگتا ہے. اور جو میں نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا اس زمانے میں اور بعد میں بھی، وہ کوٹا سسٹم تھا جس میں ایک امتیاز اور ناانصافی تھی، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی. میرٹ پر ہونے کے باوجود وہ ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر سائنٹسٹ، وکیل نہیں بن سکتے تھے اور ان سے کم میرٹ والے بن جاتے تھے. تو اصل میں ایک ناانصافی کے خلاف لڑنے کا جذبہ ہو، پھر آپ مڈل کلاس ہو، آپ نے کرپشن نہ کی ہو، کسی کا ڈر و خوف نہ ہو، پھر آپ کو انکم ٹیکس میں اپنی فائلوں کو چھپانا نہ ہو، اپنے اثاثوں کو نہ چھپانا ہو، اور لوگ ہی آپ کا ایسیٹ ہو، آپ کی یہ سوچ ہی آپ کی ایسیٹ ہو، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو خرچ کریں گے نا اپنی دولت، آپ کی ایسیٹ. کہ بھائی جس گھر میں رہتے تھے 50 سال پہلے، آج بھی اسی گھر میں ہیں. کوئی املاک، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی پلازے، کوئی فیکٹری، کوئی کاروبار ہم نے نہیں کیے، کوئی ملک سے باہر، کوئی ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ، کچھ نہیں ہے. تو یہ ماڈل اگر اللہ نے اگر مجھ میں اتنی انرجی دی اور مجھ سے یہ کام لیا، تو میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس ایکٹیو لائف کے اگر اللہ مجھے زندگی دے تو مجھے 5-10 سال یہ لوگوں کو یہ نظریہ منتقل کر کے جانا ہے کہ اس کے بغیر اگر وہ اس میں کہیں اپنے مفاد کو ڈالیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. صرف اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. سوشل میڈیا کو صرف اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. لمبی اننگ نہیں کھیل سکتے، انقلاب نہیں لا سکتے. اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور آخر میں گاڈ نوز. اچھا واقعی میں چاہوں گا کہ آپ جو کامنٹس جو ہمارے ساتھ پوسٹ پہ لائیو سیشن کے دوران کیے گئے ہیں بہت سارے مختلف لوگوں کی جانب سے، کائنڈلی وہ بھی جو بتا دیا جائے، فاروق ستار کو آگاہ کر دیا جائے ان لوگوں کے بارے میں. جی بتائیں. جی اچھا، میجورٹی آف دیم belongs to ORC. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ کی کارکنان کی ORC بہت بڑی تعداد بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہی ہے اور آپ کو سن رہے ہیں، اور ان کی بڑی تعداد کے اندر ہمیں جو ہے پریز حاصل ہو رہی ہے. جی جی بہت سارے لوگ پسند کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کو دیکھ کر. اچھا سر، ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ کے پلانس جو ہیں وہ پورے سندھ کو کور کر رہے ہیں یا آپ کے جو فوکس ہے وہ صرف ابھی کراچی ہے؟ ایم کیو ایم کا جو اصل منشور ہے نا، اور مڈل کلاس پالیٹکس کا، اس میں 6-7 بنیادی نکات ہیں جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے. ٹیکسوں کی منصفانہ تقسیم، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، وسائل کی منصفانہ تقسیم، بلدیاتی اختیارات اور خود مختاری اور وسائل ہونا، پھر انتظامی یونٹس قائم کرنا صوبوں کے اندر. مطلب صوبے ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا میں، صوبوں کی تقسیم کی بات بھی نہیں کر رہا. یہ کسی دن اس پہ تفصیل سے الگ بات کریں گے کہ انتظامی یونٹس کیا ہوتے ہیں، تو یہ الگ سے بات، تاکہ میرے جو قوم پرست سندھی بھائی ہیں وہ کہیں اس بات کو لے کر میرے خلاف محاذ بنا کے میرے سندھی بولنے والے بھائیوں کو گمراہ نہ کریں. تو میں چاہتا ہوں وہ سمجھے اس بات. ہم کبھی سوشل میڈیا پہ اس پر بات کریں گے. تو انتظامی یونٹس ہیں، پھر سوشو اکانومک پیکج کو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ہو، بلدیاتی امور اور ٹیکسز کو پروٹیکشن ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قومی ایجنڈا ہے. بظاہر کراچی کا حیدرآباد کا نظر آئے گا، لیکن یہ ہزارہ ڈویژن میں جو احساس محرومی ہے، وہاں مین اسٹریم جو خیبر پختونخوا سے جو شکایت ہے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کو، یہ ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا اس کو ایڈریس کرتا ہے ہمارا منشور. سرائیکی بیلٹ کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے جو یہ ہمارا منشور ہے، جو میں اصلاحاتی ایجنڈا کرتا. اسی طرح لاہور، پنڈی، گجرانوالا، فیصل آباد، کوئٹہ، سبی اور پشین اور جو پنجاب کے شہر ہیں، جو سندھ کے اور لاڑکانہ، ان کے نوجوانوں کو موقع دیتا ہے. یہ والا منشور ہے جو میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھا. تو یہ کراچی کا بھی، یہ پورے سندھ کا بھی اور پورے ملک کا یہ قومی منشور ہے. اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا، یہی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی
کا منشور ہے کہ جہاں شرکتی شمولیتی جمہوریت ہو, جہاں چند لوگوں کے ہاتھوں میں فیصلے نہ ہوں. جی ہمارے ایک سینئر ممبر ہیں, انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کرا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یوتھ پارلیمنٹ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نمائندگان کھڑے کریں تو کیا ڈاکٹر فاروق ستار یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندگان کو سپورٹ کریں گے؟ ڈاکٹر فاروق ستار چاہیں گے کہ یوتھ پارلیمان, ڈاکٹر فاروق ستار اگر ایک بڑا دریا یا سمندر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنے دریا کو بھی اس کا حصہ بنائیں, اور بالکل ایمانداری کے ساتھ جو یوتھ پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ ہے مختلف علاقوں میں اور ان کا کام ہے, ان کے ساتھ جو لوگوں کی تعداد ہے, اسی طرح دیگر جو نوجوان تحریکیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ون ون سچویشن ہوگی ہم سب کے لیے. ساری نوجوان تحریکیں کسی ایک چھاتے حق پرست گروپ یا کوئی نہ, ہم مشورہ کر لیں گے. میں ساری یوتھ, کوئی 150-200 یوتھ تنظیمیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کے ساتھ میری انگیجمنٹ بڑی ریگولر ہے, چھوٹی ہوں بڑی ہوں, ان کے پروگراموں میں میرا جانا, ان کے ساتھ اس طرح کے مکالمے اور بات چیت کرنا, اور ان کے اندر بھی یہ سیاسی عزائم نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو آگے لائیں گے, الیکشن لڑائیں گے. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور اس کو ہم اس طرح کریں کہ یوتھ پارلیمان کے ووٹ کہیں جنا کہ پاکستان کا یوتھ کہیں کسی علاقے میں نہ کاٹ رہا ہو, فخر پاکستان کا نوجوان نہ کاٹ رہا ہو, کسی اور تنظیم کا نوجوان آپ کے ووٹ نہ کاٹ رہا ہو. تو میں چاہوں گا کہ ہر جگہ ہر ایک کو نمائندگی ملے اور ہم مشترکہ اونرشپ کی طرف چلے جائیں, ہم اون کر لیں اس عمل کو اور کراچی کو اون کریں. کراچی, اور ہمارا نعرہ کیا ہوگا, سیو کراچی, میک کراچی, سیو کراچی, اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. تو اس کا مطلب اگر آپ نے یہ نعرہ لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اون پاکستان, سیو پاکستان, میک پاکستان. کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, کراچی بیٹھتا ہے تو پاکستان بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب کراچی کی یوتھ وہ انجن ہے جو پولیٹیکلی, سوشلی, اکانومیکلی ساری ٹرینیں ایک ساتھ چل پڑیں گی. اگر یہ یوتھ ایک جگہ جمع ہو جائے, آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہو, مختلف تنظیموں کا یوتھ بھی جمع ہو جائے, غیر سرکاری تنظیموں کا یوتھ پارلیمنٹ اور اسی طرح کی یوتھ تحریکوں کا, آپ یقین مانیں آپ پاکستان کو 22ویں صدی میں لے جائیں گے. یہ میری گارنٹی ہے, لکھ لیں آج میری طرف سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سیاسی طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, ان کو موقع نہیں مل رہے, ان کو سرکاری نوکری ان کے لیے بند کر دی ہے, ان کو جو گرو کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ اس جملے کو کتنا کنڈیم کرتے ہیں یا کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو بالکل 100% سپورٹ کرتا ہوں. کوٹا سسٹم 40 سال تک آئینی زندگی گزار کے ختم ہو گیا, لیکن میرے سندھی بھائی جو نوجوان اور طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ان کے حق پہ کوئی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر عام سندھی عوام کو فائدہ ہوا ہوتا, عام سندھی نوجوانوں کو روزگار ملتا اور ان کے لیے تعلیمی اداروں اور روزگار کے دروازے کھلتے, تو میں کہتا کہ چلیں, اگر سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کو ان کا حق نہ ملا, تعلیمی داخلے نہ ملے پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں, اور نوکریاں بھی نہیں ملی, لیکن چلے میرے سندھی سیلف میڈ مڈل کلاس سندھی بھائیوں کو نوکریاں مل گئیں, تو میں بہت خوش ہوتا اور میں کہتا کہ ہاں چلیں. لیکن وہ بھی نہیں ہوا, تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, تو نہ ان کے ہاتھ کچھ آیا نہ ہمارے ہاتھ کچھ آیا. تو اب دونوں کو سوچنا ہوگا, سندھی بولنے والوں کو, اردو بولنے والوں کو, کہ یہ جو سندھی وڈیرے یا جاگیردار یا جو سیاسی خاندان ہیں ان کے بچوں کو تو نوکریاں مل رہی ہیں. آپ ایمانداری سے دیکھیں, پیپلز پارٹی کے جو اس وقت MNA MPAs ہیں, ان کے اپنے سگے بہن بھائی کسی ہسپتال کے یا تو ڈائریکٹر بنے ہوئے یا اس کے ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے. آپ دیکھیں کہ جو موروثی سیاست ہو رہی ہے وہی لوگ ہیں وہاں پر ان پوزیشنوں پر. مطلب میں with due respect to very ideological workers of People's Party یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ہے کہ انہی کے لوگ ہسپتالوں میں بھی ہے, کالجوں میں بھی پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, وہی پرنسپلز بنتے ہیں. عام سندھی دانشور نہیں آ رہا آگے, جو سندھ کی بہتری کی بات کرتا ہے, جو عوامی انقلاب کی بات کرتا ہے, جو سندھ کے گریٹر حقوق کی بات کرتا ہے, جو خود مختاری ملی صوبے کو, اس سے جو سندھ میں جو ترقیاتی کام ہوئے, جو کھربوں روپے کا بجٹ ملا, تو اس میں لاڑکانہ میں نواب شاہ میں کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر
جو استحصال کراچی، حیدرآباد، سکر اور میرپور خاص اور نواب شاہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آج تو نہ نوکریاں مل رہی ہیں، نہ انہیں جس طرح سندھی نوجوانوں کو بھی نہیں مل رہی جو پڑھے لکھے ہیں، مل ان کو رہی ہے جن کے پاس سفارش ہے، جو سیاسی طور پر جڑے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ. اور اگر ہم دیکھیں باراڑی میں تو لاک ڈاؤن کے باوجود کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں. وہ تو لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ فصلیں بھی کٹ رہی ہیں، فصلیں اگ بھی رہی ہیں، بیج بھی بوئے جا رہے ہیں، ہل بھی جوتے جا رہے ہیں، اور وہ فصلیں مارکیٹ میں بھی آ رہی ہیں. لیکن جو شہر کا آدمی نواب شاہ کا، جس کی چھوٹی دکانیں تھی، وہ کاروبار آج بند ہے. جبکہ نواب شاہ میں اب تک کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. سٹی میں لاڑکانہ میں ہوا ہے تو نواب شاہ میں کاروبار کھولا جائے. نواب شاہ میں، بھیرانی میں، ایسے علاقے جو شہری علاقے جو براڑی علاقوں کے ساتھ جو پائے جاتے ہیں، تو ان کو کھولنا چاہیے. ان میں گریجولی وہاں رسک لینا چاہیے، وہاں چانس دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اونرشپ نہیں ہے نا، کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں کامن اونرشپ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. وہ سندھی اور اردو بولنے والا یا مہاجر نوجوان نیا سندھی وہ مل کر دے گا. تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے. تو ہے استحصال ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، چھوٹے قرضے نہیں ملے. اور یہ جو 12,000 روپے بٹے ہیں جو احساس پروگرام کے، یہ بھی وہ لوگ جو لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، جو پبلک میں چلے گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے. لیکن وہ جو اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، مانگتے نہیں ہیں، وائٹ کالر ہیں، یہ 12,000 ان کے لیے بھی قیمتی ہے. ان تک تو 12,000 نہیں پہنچے. تو یہ بات میں تعصب کی اس پر نہیں کہہ رہا، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ایک تلخ حقیقت ہے کہ کراچی میں جن کو 12,000 کے مستحق بہت لوگ ہیں، لیکن ان کو نہیں ملے ان کو جو بیچارے جا سکتے تھے، جو ٹرک کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے، جو ٹرک سے بٹ رہا ہوتا سامان وہ بھی لے لیتے، جو راشن بٹ رہا ہے. لیکن جو لوگ وائٹ کالر ہیں، سفید کالر ہیں، ان کے بارے میں کس نے سوچا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کراچی کے نوجوانوں کو سوچنا ہے. ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. بس میں آپ سے ایک لاسٹ کویشچن کروں گا، اس کے بعد ویل موو ٹورڈز دی اینڈ آف دی سیشن. بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سول سپریمیسی کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی نیشن بلڈنگ کے لیے؟ سول سپریمیسی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے. چونکہ اونرشپ عوام کے ہر طبقے کو نہیں ملی کسی بھی وجہ سے. میں اس میں نہیں جا رہا کہ طبقے کیا کیا ہیں، لسانی کیا ہیں، مذہبی کیا ہیں، مسلکی کیا ہیں، ٹیکس دینے والے کون ہیں، ٹیکس نہیں دینے والے کون ہیں. ویئر دیر از ٹیکسیشن دیر از ریپرزنٹیشن، ویئر دیر از ریپرزنٹیشن دیر از ٹیکسیشن. 70% کا ٹیکس کراچی دے اور اس کی آبادی کو جو 3-3.5 کروڑ کی اسے بھی کم گنا جائے اور ہر مردم شماری میں کم گنا جائے، تو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہاں سے ہوگی؟ کراچی کی سیٹیں قومی اسمبلی میں 40 ہونی چاہیے جبکہ 21 ہیں، صوبائی اسمبلی میں 60 سے اوپر ہونی چاہیے جبکہ کوئی 35 کے قریب ہیں. تو میں بلکہ 40 کے قریب ہیں، اس میں وہ 80 کے قریب ہونی چاہیے. اسی طرح حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص. تو جب یہ نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی وجہ سے یہ لوگوں میں بے چینی ہوگی اور لوگوں میں یہ احساس محرومی ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. جی بالکل. واٹس ایپ کائنڈلی لاسٹ کامنٹس کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنے سیشن کا اینڈ کرتے ہیں. جی لاسٹ کامنٹ سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کری تو آپ کا جو ہے وہ میٹ اپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. لاک ڈاؤن کو آپ کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں؟ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا فل ٹائم لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، یہ لاک ڈاؤن ہے یہ ہماری اکنامی کو کتنا جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر بریفلی کامنٹ کرتے ہیں تو. میں نے کوئی 15-20 روز پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا ہے NCOC، اس کے پروونشل کوآرڈینیشن کے پروونشل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہونے چاہیے تاکہ صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہو زیادہ تر فیصلوں میں. اور پھر اس میں کچھ معاشی ماہرین اور صنعت کار اور تاجروں کے بڑے نمائندے بٹھا دیتے اور کچھ ماہر ڈاکٹرز بٹھا دیتے اور ان کی ریگولر کنسلٹیشن اور اسیسمنٹ ہوتی. تو آج تاجر اور صنعت کار ادھر ہیں اس نارتھ میں، تو ساؤتھ میں ہمیں ڈاکٹرز نظر آتے ہیں. آج ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے
کہ اگر کاروبار کھول دیا اور علماء نے اگر ریویو نہیں کیا اور یہ تراویح کا فیصلہ ہو گیا تو لکھ لیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو 20 نکاتی صدر عارف علوی کا یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. مسجد میں لوگ جب جائیں گے تو رکے گا کون؟ مسجد کی کیپیسٹی کم ہے مساجد کی. جب 3-3 فٹ کے فاصلے سے لوگ آگے اور دائیں بائیں کھڑے ہوں گے تو پھر مسجد میں کم نمازی جا سکتے ہیں. اس کا کون خیال رکھے گا؟ کون روکے گا؟ کیا رضاکاروں کی نوجوان رضاکاروں کی ٹیمیں ہیں؟ تو یہ تراویح کا سلسلہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، معاشی ماہرین بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، پروونشل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اور قومی کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ساتھ بیٹھ کے ساری پالیسی کو ریویو کرے. لاک ڈاؤن ضروری ہے. کس کاروبار کو گریجولی اجازت دی سکتی؟ دیکھیں ایس او پی میں، یہ ایس او پی اب بنی ہے 2 روز پہلے، یہ ایس او پی اس وقت بن جاتی جب پروونشل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بن گیا ہوتا. علماء بھی ہوتے، اکانومی ایکسپرٹس بھی ہوتے، تاجر بھی ہوتے، صنعت کار بھی ہوتے، اور اس میں یوتھ کے نمائندے بھی ہوتے اور علماء کے نمائندے بھی ہوتے، اور وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے اور وہاں بیٹھتے اور وہاں ڈیٹا کمپائل ہوتا. یہ کوآرڈینیشن جو قومی وحدت، قومی یکجہتی کا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کے لیول پہ ہے ہی نہیں. علماء کے ساتھ عارف علوی بیٹھ گئے، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر ظفر تو ضرور ان کو رائے دے رہے تھے، لیکن اس شعبے کے انفیکشس ڈیزیز کے ماہر 4 مستند بڑے ڈاکٹرز نے میٹنگ کی. میں ان کی باتوں سے متفق، سہمت ہوں ان کی باتوں سے. حالانکہ میں بھی مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن کس طرح کاروبار کھولے جائیں، گریجولی کس طرح ہو. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جہاں لیبر کالونیز انڈسٹریز کے اندر بنی انہی کو پہلے آپ کھولیں، ایک یونٹ کو پہلے کھولیں. آپ اگلے 15 دنوں میں آہستہ آہستہ اپنے انجن کو گرم کریں اور اسیس کرتے رہیں کہ بھائی اتنا لاک ڈاؤن کھولا تو کیا ہوا. شہر کے علاقوں سے صنعتی علاقوں میں لوگوں کو نہ جانے دیں، وہیں جو مذکور موجود ہے وہی کام کریں. یہ طریقے سارے ہونے چاہیے، ان ساری باتوں پر غور ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پر پالیسیز بننی چاہیے. تو ڈاکٹرز کی بات ہے، اور جو اسپائکس آئی تھی امریکہ میں، اٹلی میں، اسپین میں اور فرانس میں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. کراچی گنجان شہر ہے، نواب شاہ کم گنجان شہر ہے، تو پہلے وہاں اس تجربے کو کھولنے کاروبار کے، اور جہاں ابھی اتنا کرونا رپورٹ نہیں ہوا پھر کراچی کی طرف آئے. پھر کراچی میں بھی گریجولی صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گارنٹی لے کے کہ ان کے اگر کیس آیا تو پھر لاک ڈاؤن میں جانا پڑے گا. تو یہ کر کے، اور ڈاکٹرز کی باتوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں. حالانکہ میں اکانومی کو سمجھتا ہوں، میں بھی کاروبار کب تک ہم بند رکھیں گے، مجھے بھی اس کا احساس ہے، میں ان کے لیے بھی ہمدردی رکھتا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے. بدقسمتی سے ایک کنسلٹیشن یہاں ہو رہی ہے، دوسری ادھر منہ ہے، پھر ادھر منہ ہے، ساتھ نہیں بیٹھے. جوائنٹ اونرشپ نہیں ہے، جوائنٹ اونرشپ ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے اتنے قیمتی خیالات کا اظہار کرا، ہماری رہنمائی فرمائی. میں چاہوں گا کہ آپ ایٹ دی اینڈ اپنا لاسٹ کامنٹ دیں اباؤٹ دس سیشن، جو آپ کا جو لاسٹ پیغام ہو ٹورڈز دا یوتھ اینڈ ٹورڈز دا پیپل ان کوارنٹائن. دیکھیں میں بڑا مطمئن ہوں، یہ جو میری انگیجمنٹ ہے سوشل میڈیا پہ بھی یوتھ کے ساتھ، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے غلطیاں نہیں کی، ہم نے ان بہت ساری باتوں پہ عمل نہیں کیا. جب ہمارے وقت اچھا تھا تو اس وقت ہم نے مستقل مسائل کے حل کے لیے جو اصلاحات تھی اس پر ہم نے صدر پرویز مشرف صاحب پہ وہ دباؤ نہیں ڈالا، اور وہ کام جو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. عارضی اختیارات، وزارتیں کچھ وسائل لے کر ہم نے بھی قناعت اختیار کی، جس سے ہمارے یہاں بگاڑ بھی آیا اور پھر مسائل جوں کے تو ہیں. تو یہ پہلی بات، تو غلطیاں سب کرتے ہیں لیکن اس سے سیکھنا چاہیے. تو پہلا تو یہ کہ غلطیوں سے نہ ڈریں، فیصلوں سے نہ ڈریں، فیصلہ کریں، غلطیاں کریں لیکن ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا، اس طرح کے سیشنز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ بنا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج اس کورونا سے لڑ رہے ہیں، اسے بھی ہم شکست دیں گے یوتھ موبلائزیشن سے، اور جو ہماری سیاست، معیشت اور معاشرت کے کورونا ہے انہیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم شکست دیں گے. ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کورونا کا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد،
YPTV यूथ पार्लियामेंट टीवी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। पारस, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने लास्ट कमेंट दें, देन वी विल एंड दिस सेशन। बहुत शुक्रिया साजिदार भाई, आपने हमें टाइम दिया और इतने वैल्यूबल कमेंट्स और इतने वैल्यूबल थॉट्स आपके रिगार्डिंग यूथ के हवाले से, और इंशाल्लाह जहाँ भी आप इसकी नुमाइंदगी करेंगे हमारे लिए, हम हाजिर होंगे आपके लिए और हर जगह पे आपके लिए हाजिर होंगे। और होप सो जिस तरीके से कराची में और हैदराबाद में आपकी सोच है, इसको हम थर्ड पाकर और सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी साथ लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तला आप अपना लास्ट जो है वो कमेंट है, फिर आई विल एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका हमने आपने हमें ज्वाइन किया, और आपके लिए बस मैं ये लास्ट शेयर पढ़ना चाहूँगा कि रफ़ातें और बुलंदी भी आप पर नाज करे, खुदा आपकी उम्र और दराज करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वासिफ जी, बहुत शुक्रिया। एट दी एंड मैं समझता हूँ आप हमारे लिए मशले राह की मानंदे मेंटोर हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो मैं अलल ऐलान और बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत, पार्टी को ओन करने वाला शख्स मुझ जैसे छोटे से सोशल एक्टिविस्ट, यूथ एक्टिविस्ट के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, और ये आपकी आला ज़रफ़ी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एट दी एंड बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। वी विल एंड दिस सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।